فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور یہ واقعہ نقل کیا ہے ایک صحابی کا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا واقعہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں شریک ہوئے، صحابہ بھی آپ کے شریک تھے، حضرت حنظلہ بھی اس میں شریک تھے۔ حضرت حنظلہ چونکہ میدان میں شہید ہو گئے، اور یہ مسئلہ ہے کہ جو بندہ میدان جنگ میں زخمی ہو اور بغیر دوا اور غذا کھائے وہ فوت ہو جائے، اس کہتے ہیں شہید۔ اس کو غسل بھی نہیں دیتے اور کفن بھی نہیں دیتے، جن کپڑوں کے اندر ہے اسی میں دفن کرتے ہیں اور غسل نہیں دیتے۔ حضرت حنظلہ کو بھی اسی طرح جنازہ پڑھایا اور دفن کر دیا۔ جب دفن جنازہ پڑھا لیا تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کو ملائکہ غسل دے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی یہ کیا ماجرا ہے، اس کو ملائکہ کو غسل دے رہے ہیں، ان کے گھر سے پتہ کرو۔ گھر سے پتہ کیا تو بیوی نے کہا جی شادی ہوئی تھی، ہم رات ملے ہیں، ادھر حی علی الجہاد، جہاد کا اعلان ہوا تو غسل انہوں نے نہیں کیا، سیدھا جہاد میں چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ اچھا یہ مسئلہ ہے کہ جب آدمی شہید ہو اور جنابت کی حالت میں نہ ہو تو پھر غسل نہیں دیتے، اگر حالت جنابت میں ہو اور قتل ہو جائے تو پھر غسل دیتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم نہیں تھا حضور اللہ کے نبی ہیں، لیکن عالم الغیب تو نہیں ہے، غیب کا علم تو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، تو چونکہ یہ حالت جنابت میں تھے ان کو غسل دیا نہیں، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ ان کو غسل دے دو، اس لیے ان کو کہتے ہیں غسیل الملائکہ، فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ واقعہ ہے۔ اب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اور لکھا ہے حضرت حنظلہ کا فضائل اعمال میں۔ وہ واقعہ یہ لکھا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے مدینہ منورہ میں، حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو حضرت حنظلہ فرمانے لگے کہ ابو بکر میں تو منافق ہوں، میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ آپ تو صحابی ہو، صحابی اور منافق؟ کہا نہیں، میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں نا تو ایمان کی کیفیت بہت اوپر ہوتی، اور جب حضور کی مجلس سے گھر بیوی اور بچوں کے پاس آتا ہوں تو ایمان کی کیفیت بہت نیچے ہو جاتی، تو مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہوں۔ جیسے کبھی ہم بھی کہتے ہیں نا مولانا صاحب کدی تو نماز پڑھنے میں تو بڑی رونا ہوتا ہے اور کدی نماز کے دل ہی نہیں کرتا، کی کریے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا۔ تو حضرت حنظلہ اس پر بہت پریشان تھے، کبھی کیفیت یہاں ہوتی ہے اور کبھی یہاں آتی ہے، تو مجھے لگتا ہے میں منافق ہوں۔ جب انہوں نے واقعہ سنایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حنظلہ پھر تو میں بھی منافق ہوں، جب حضور کے مجلس میں ہوں تو میرے ایمان کی کیفیت بہت اوپر ہوتی ہے، اور جب گھر آتا ہو تو میرے ایمان کی کیفیت بھی نیچے ہو جاتی ہے۔ اب یہ صحابی پریشان ہوئے تو دونوں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کیفیت بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے ایمان کی کیفیت میری مجلس میں ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت بازار میں اور گھر میں بھی ہو تو پھر تم سے فرشتے مسافر کیا کریں، پھر تم سے فرشتے مسافر کیا کریں۔ یہ آپ نے بات کیوں فرمائی؟ ایک ہے ایمان نبی کا، ایک ہے فرشتوں کا، اور ایک ہے ہم جیسے مسلمان امتی کا۔ نبی کے ایمان کی کیفیت ہمیشہ اوپر جاتی اور فرشتوں کے ایمان کی کیفیت ایک جگہ پہ کھڑی رہتی ہے، نہ اوپر نہ نیچے۔ اور ہم جیسے مسلمان امتی ہیں، ہماری کیفیت کبھی اوپر ہے کبھی نیچے ہے۔ ابھی مسجد کے ماحول میں تو کیفیت اور ہے، باہر بازار میں جائیں گے تو کیفیت اور ہے، روزے پر ہوں گے تو اور ہے، اور کسی غلط جگہ پہ ہوں گے تو اور ہے، ہماری کیفیت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بات سمجھائی کہ نہ تو تم دونوں نبی ہو کہ ہمیشہ کیفیت اوپر جائے، نہ تم دونوں فرشتے ہو کہ تمہاری کیفیت ایک جگہ پر رہے، تم تو میرے بشر امتی ہو، لہذا کبھی کیفیت اوپر جائے گی اور کبھی نیچے آئے گی، اس لیے اس وقت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک واقعہ اس پر ذہن میں رکھیں، حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے اور بہت خوبصورت تھے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جوان تھے، خوبصورت تھے، ان پر ایک عورت فریفتہ ہوگی۔ حضرت امام نسائی باغ میں قضاء حاجت کے لیے گئے، ان کے پیچھے عورت بھی پہنچی تو آپ وہاں سے دوڑ گئے اور اس عورت کے قابو میں نہیں آئے۔
جوانی میں حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جب جوانی ڈھلی بڑھاپے کی طرف گئے تو ان کو خیال آیا کہ اگر میں جوانی میں اس عورت کی خواہش پوری کر دیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا وہ بھی خوش ہو جاتی اور میں توبہ کرتا بعد میں گناہ بھی ختم ہوتا. یہ خیال آیا تو حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے. بہت روئے اس بات پر جب میری جوانی تھی گناہ کر سکتا تھا تو گناہ نہیں کیا, اور جب بڑھاپا ہے گناہ نہیں کر سکتا, وہ عورت ہے ہی نہیں, اب مجھے گناہ کے خیال آ گئے. اس پر روتے روتے آنکھ لگی تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسائی یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ مجھ سے بعد زمانی کا اثر ہے. یعنی آپ کا زمانہ جب جوان تھے تو میرے قریب تھا, اور جب بوڑھے ہو گئے تو زمانہ مجھ سے دور ہو گیا. یہ جو آپ کی کیفیت ہو رہی ہے نا, جب گناہ کر سکتے تھے نہیں کیا, جب نہیں کر سکتے تو دل کر رہا ہے, یہ جتنا زمانہ مجھ سے دور ہوتا جائے گا نا اسی طرح گناہ کے تقاضے بڑھتے چلے جائیں. تو اس پر آپ نہ پریشان. تو جب حضور پاک کی مجلس میں ہے تو کیفیت اور ہوگی, اور جب حضور سے دور جائیں گے تو پھر کیفیت اور ہو جائے. خود انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ میں آئے تو یوں لگتا تھا کہ مدینہ روشن ہے, اور جب حضور گئے تو یوں لگتا کہ تاریکی چھا گئی ہے. ابھی ہم نے حضور پاک کی قبر مبارک پر مٹی بھی نہیں ڈالی کہ ہمارے دلوں میں تغیر اور تبدیلی شروع ہو گئی. تغیر کا معنی کہ کیفیت ہماری بہت کمزور ہونا شروع ہو گئی. اب اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ جب میری مجلس میں وہ کیفیت اور ہوگی, اور جب مجھ سے دور ہو گئی کیفیت اور ہوگی. اب سوال کیا ہے, وہ ذرا سوال سمجھیں. فضائل مال کی اس دونوں واقعات پر لوگ سوال یہ کرتے ہیں. ادھر حضرت حنظلہ نے واقعہ بیان کیا کہ شادی کی پہلی رات ہی شہید ہو گئی, اور ادھر واقعہ بیان کیا کہ جب حضور کے پاس ہے تو کیفیت اور ہے, اور جب بیوی بچوں کے پاس ہے تو کیفیت اور ہے. اب بتائیں میں سچا واقعہ کون سا, غلط واقعہ کون سا؟ ادھر کہہ رہے ہیں پہلی رات شہید ہو گئے, ادھر کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کے پاس بھی ہوتے تھے. تو ان کی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بوڑھے تھے علیہ باللہ, دماغ کام نہیں کرتا تھا, کبھی کچھ لکھتے تو کبھی کچھ لکھتے. اس کا آسان سا جواب بھی ذہن میں رکھ لیں. حضرت حنظلہ ایک ہے حنظلہ بن ربیع, ایک ہے حنظلہ بن مالک. حنظلہ نام کے دو صحابی تھے. وہ جو پہلی رات شہید ہوئے ان کا نام تھا حنظلہ بن مالک, اور جو بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تو کیفیت اور ہوتی, حضور کے پاس آتے اور ہوتی, یہ تو حنظلہ بن ربیع. تو جب حنظلہ دو ہیں تو واقعات بھی دو ہیں. اب اس میں اشکال کی بات کیا ہے؟ تو چونکہ علم اپنا کمزور تھا, یہ معلوم نہیں تھا کہ حنظلہ نام کے دو صحابی ہیں, تو اعتراض مولانا زکریا پر کر لیا کہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. تو حنظلہ نام کے دو صحابی تھے.